الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم۔ محترم معزز بھائیوں، آج کی جو گفتگو ہماری ہے، جو درس قرآن، وہ عظمت رسالت کے اوپر رہے، عظمت رسالت اور اتباع رسالت۔ اور اس مناسبت سے ہم نے قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات پڑھی ہیں، سورہ احزاب، سورہ آل عمران، سورۃ الحشر، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر آج تفصیل سے گفتگو کریں گے ہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، یہ قرآن اور آپ ہی کے ارشادات سے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بتوفیق الہی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب سے پہلے کیا الفاظ آئے؟ شاہد۔ شاہد کے معنی گواہ۔ ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ فرمایا ہے، شاہد، یعنی کس بات کی شہادت دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ صدیق حق۔ اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے، اور انسان کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا، اسے سمجھانے کے لیے۔ آخرت کی ایک زندگی ہے، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا حساب اور کتاب کرے گا، حساب ہوگا، اور اس دن انسان کو نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کیا اصول اللہ نے بتائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے، اور یہ اللہ کا پیغام آپ نے اپنی امت کو پہنچا دیا ہے، پورے کا پورا۔ آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی شاہد، وہ شہادت کا حق پورا آپ نے ادا کر دیا، اور حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، اب کل حشر میں ملیں گے ہم،
اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں تم سے پوچھنے والا ہے کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو تمام صحابہ نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا ہے، اللہ کی امانت کو پہنچا دیا ہے اور اپنی امت کی جو ہے خیر خواہی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ اپنی کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، اور جو ذمہ داری میرے اوپر تھی میں نے اس کو پہنچا دیا۔ یہ شاہد کے سلسلے میں، گواہی کے معاملے میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور آگے کیا فرمایا؟ ایک ہے مبشر اور ایک ہے نذیر۔ مبشر کے معنی خوشخبری دینے والے، بشارتیں سنانے والے، یعنی جو دین آپ نے لے کے آئے، جنہوں نے اس دین کو عملاً قبول کیا ہے، ان کو وہ لوگ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ اللہ کے اس دین کو قبول نہیں کیا عملاً، یا قبول تو کیا ہے مگر اس سے عملی زندگی کا اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نذیرہ۔ آپ جہنم کی آگ سے انہیں ڈراتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، ہے نا، انہیں انذار ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو سدھر جاؤ تو اپنی اصلاح کر لو، ورنہ پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، چوتھی بات کیا فرمائی؟ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم کے تحت اللہ کی طرف بلانے والے بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک مسلسل یہ کام کرتے رہے۔ کتنے مصیبتیں آئے، کتنے مشاکل آئے، اپنے کو وطن چھوڑنا پڑا، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ کام آپ کبھی بھی نہ چھوڑے اور نہ اس کام میں کبھی سستی دکھایا۔ یہ کام پورا کرتے رہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کے حکم سے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ سراج کے معنی چراغ، منیر کے معنی چراغ کی روشنی۔ ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سراج منیرا۔ جس طرح سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن بنایا ہے نا، رات کا اندھیرا جب ہوتا ہے، جب سورج کی روشنی نکلتی ہے اندھیرا چھڑ جاتا ہے پورے کا پورا۔ ہر چیز رات آ کے ڈھانک لی تھی، اس کو چھپا دی تھی، سورج کی روشنی آ کے کیا کرتی ہے؟ اس کو ہر چیز آپ کے نگاہوں کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیتی ہے، ہر چیز دکھنے لگتی ہے اب آپ کو۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ ایک روشن چراغ، نہ صرف چراغ بھی نہیں بلکہ وہ چراغ جس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، آپ کے آنے کے بعد آپ کے توسط سے پوری دنیا کو ہم نے کیا ہے؟ روشنی میں لایا ہے، اندھیریوں سے نکالا ہے۔ اب کوئی ہدایت کا راستہ چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف آپ کی روشنی ہی سے اس کو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ یہ ہے سراجم منیرا، روشن چراغ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت بھی بتائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سراج اور منیر دو باتیں اس میں ہیں، قرآن اور سنت دونوں ہیں، خالی قرآن نہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یہ دونوں چیزوں سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ پہ ایمان، اس کے رسول کے اوپر ایمان، یہ دین ہے۔ یہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، یا پھر کوئی جب تھے رسول اب نہیں، اب تو خالی قرآن ہے، مومن نہیں ہو سکتا، انہیں مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ گمراہی پھیلائی بھی جا رہی ہے، کچھ لوگ خود مسلمانوں میں ابھی ہے، سمجھے؟ نہیں بھائی ہم بس قرآن ہے، بس وہ رسول جب تھے آئے تھے انہوں خط چلے گئے، بولے اب قرآن اب ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کی، بس قرآن کافی ہے ہم کو لیے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور اسی گمراہی کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو سراج منیر فرمایا ہے۔
کیوں فرمایا اس کو؟ قرآن روشنی ہے، ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی اطاعت بھی، اس کے بغیر آپ قرآن فالو نہیں کر سکتے. آپ اس کی مثال یہ ہے، آسان طریقے سے. ہم سب آنکھ رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے، ہم میں کوئی بھی اندھا نہیں ہے، مگر اگر یہ لائٹ چلے گئی تو کیا بھائی؟ لائٹ چلے گئی، کچھ دکھ رہا آپ کو؟ کیوں نہیں دکھ رہا؟ آنکھ والے ہیں نا. کوئی اندھا بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دکھ رہا بولیں گا انہیں. اب اندھا ہم سے پوچھے، ارے کیا بھائی آپ بھی اندھے ہیں کیا؟ سب ہاں بھی، ہم بھی اندھے تھے. ہم آنکھ رکھنے کے باوجود بھی اس بیرونی روشنی کے محتاج ہیں. اسی طرح قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر اس ہدایت کی کتاب کے اوپر عمل کرنے کے لیے رسول کے روشنی کی ضرورت ہے. وہ ہے سراجم منیرا، سراجم منیرا. اس لیے یہ اصل میں ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے تا قیامت تک کے لیے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. قرآن ہے کتاب، لیکن اگر آپ نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تو اس کو قرآن کی ہدایت نہیں مل سکتی. بھٹکیں گا انہیں، ہر جگہ بھٹکیں گا انہیں، ہر جگہ گمراہ ہو جائیں گا، اور ہوگا لوگ گمراہ. اب گمراہ یہ ہو گئے کہ بھائی قرآن کافی ہے، ہم کو نمازاں چھوڑ دی. اب کیوں؟ اب نماز پڑھے تو پھر سنت ہونا نا. نماز کیسا پڑھیں گے؟ اب قرآن میں تو نہیں ہے، خالی نماز پڑھو کا حکم ہے. اب پڑھیں گے کیسا؟ اب سنت میں جانا پڑتا پھر. لہذا حج نہیں، نماز کے معنی خالی دعا کے بول دیو، چلو اب دعا کر لیتے رہو. حج کا یہی معاملہ ہے. بہت ساری چیزیں انہوں نے بالکل یا دین سے ہاتھ دھو لیے لوگوں، پورا ختم. یہ بہانہ بنا کے کہ ہم بس قرآن کو ماننے والے ہیں. قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے منکر ہیں. یہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے. کوئی ضرورت نہیں بولے، خالی قرآن کافی ہے. بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنے کے لپیٹے میں اچھے بھی آ جا رہے ہیں. اس میں ہوشیار رہنا ہے. اس میں بہت یہ ایک بات سراج منیرا، بالکل اسی طرح مثال جو دی گئی ہے نا، ایک آنکھ والے کو بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے والے کو بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے نبی کی. کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہی رسول تم کو قرآن کی تعلیم دیں گے. اب ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یہ نبی قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تمہیں تعلیم دیں گے، تمہارا تزکیہ کریں گے، تمہاری تربیت کریں گے. یہ نبی کے فرائض میں سے ہے. یہ قرآن کے معلم ہیں آپ. یہ چیز اصل میں بتائی گئی ہے قرآن میں. اب قرآن کو جو الوداع کہہ رہے ہیں آپ، اسی لیے تو اللہ نے دوسرے مقام میں جو بات فرمائی وہ سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر، کیونکہ اللہ نے ان کے درمیان میں ان کے لیے ایک رسول کو بھیجا. اٹھائے وہ رسول ان کے لیے روشن چراغ چلتا پھرتا. اب تو رسول کے جناب علی روشنی میں چلیں گے. اب آپ ہے نا کیا فرمایا اب سورہ یاسین میں اللہ نے، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن مجید کی جو اللہ کی کتاب ہدایت کی ہے. اس کے بعد پھر فوری رسول کا ذکر قرآن کے ساتھ. قرآن نہیں صرف کا نبی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. دیکھو اب کتنا کنیکٹ ہے اب قرآن اور نبی دونوں سے. قرآن اور اتباع رسالت، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ قرآن سے نبی کو آپ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہٹا سکتے.
قسم کھا کے اللہ بولا قرآن حکمت کی کتاب ہے، تو پھر آگے چل کے آپ کا کیوں ذکر کیا گیا؟ آپ رسولوں میں سے، یعنی آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی، کیوں بولا؟ حکمت کی تو ہے، لیکن یہ حکمت کی تفصیل بتانے والے آپ ہیں، آپ کے ذریعے سے حکمت کی باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ تربیت سے جناب علی انسانوں کو جو ہے ان کا ایک جماعت تیار کی گئی صحابہ کرام کی۔ تو احسان ہے اللہ کا ایمان والوں کے اوپر، اللہ نے ان کے لیے ایک رسول کو بھیجا معلم بنا کے، تاکہ وہ قرآن کی تعلیم دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے مقام پہ ایک آیت آتی ہے سورہ نساء میں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ نبی کو مخاطب کیا وہاں پہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، اور آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، وہاں پہ ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ اگلی آیت آ رہی ہے اب سراجا منیرہ کے بعد، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ وہی بات آئی تھی، اللہ کا احسان ہے بہت بڑا، اب یہاں پہ فضل کی بات آ رہی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ماننے والوں کو، مومنین کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے لیے جو اللہ نے رسول بھیجا ہے، ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہے نا، ہر قدم پہ کر رہے ہیں بھائی۔ تو ظاہر کہ جہاں آپ رہنمائی کر رہے ہیں تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے نا۔ اور سورہ یاسین میں آگے چل کے انک لمن المرسلین کے بعد کیا بات بتائی؟ علی صراط مستقیم۔ کیا مطلب؟ اب مطلب یہ ہے کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اے نبی، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، ہم صرف دعا کر رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ بتا۔ اب اللہ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ یہ ہے سیدھا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، پھر ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول آیا ہے جو ان کے باپ دادا لا علم تھے اس سے، لہذا انہیں ڈراؤ اس بات سے۔ یہ بات بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، یہ بات بتا دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عظمت کیا ہے میں تو اخیر میں بتاؤں گا، اس کو تھوڑا روک کے رکھ رہا ہوں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے۔ تین باتیں اللہ فرماتے ایک مقام پہ، یا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ہمارے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ کیا مانے بھائی؟ تین باتیں فرمائی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے نبی کی اطاعت کرو، تو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تین شرائط ہیں، نماز، زکوٰۃ اور اتباع رسالت، اطاعت رسالت۔ اس کو بات کو سمجھیے اب ذرا۔ اللہ کی رحمت آدمی کو 24 گھنٹے چاہے، ہر آن اللہ کی رحمت ہونا۔ پہلا مطلب ہے کہ نماز پڑھو، تو نماز تو اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ زکوٰۃ دو، وہ تو مال کمائیں گے، جمع ہوں گا، سال میں ایک بار دیں گے۔ تو پھر باقی کی زندگی چھٹی کیا بھائی؟ وقت پہ نماز بچ کے، نماز کے بعد کیا کریں گے اب آپ؟ پھر زکوٰۃ کا معاملہ سال میں آ گیا، مال جمع ہوا تو آیا، پھر اس میں جو قولی اوقات ہے جو آپ کو، وہاں کیا کریں گے اب؟ اللہ تعالیٰ پابند کر دیا، نماز اپنے وقت پہ ہوگی، زکوٰۃ اپنے حالت پہ ہوں گی، نصاب پہ، لیکن اتباع تم کو 24 گھنٹے کرنا ہے ربی۔ یہ ہے
نبی کی اطاعت کرو. یہ تو وقت ہوگا تو پڑھیں گے بھائی, لیکن نبی کے لیے اطاعت کے لیے 24 گھنٹے ہے بھائی. اطاعت آپ کی ہے نا, جو بھی کر رہے ہیں آپ کو اطاعت میں کرنا ہے. کھانا بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں آپ, اطاعت. ہر جگہ اطاعت, پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں, تب جا کے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی. یہ 3 باتیں فرمائیں. رسالت, اللہ سبحانہ و تعالی, عظمت میں بات آ رہی ہے. ایک آیت آتی ہے ہمیں سورہ آراف میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 احکامات دی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. ایک ہے اطاعت, غور سے سنیے, یہ بہت باریک بات ہے, یہ آپ کو اکثر سننے میں نہیں ملتی ہے بات. قرآن میں 2 احکامات دیے ہیں, ایک ہے اطاعت, ایک ہے اتباع. کیا ہے دونوں؟ الگ جملے عربی کے. اطاعت کے معنی الگ ہے, اتباع کے معنی الگ ہے, یہ 2 الگ ہیں. لیکن ہم ہمیشہ اطاعت ہی سنتے, اتباع ہے قرآن میں. ہاں اطاعت. اب یہ دونوں میں کیا ہے معلوم معنی؟ اطاعت کے معنی فرما برداری کرنا, آپ جو بولے اس کے اوپر عمل کرنا, اسے کہتے ہیں اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب اتباع کیا ہے, یہ مسئلہ بہت باریک ہے ذرا. اتباع کے معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے, اس عمل کو دیکھتے ہوئے نبی کے حکم کی انتظار نہیں کرنا. تم نبی بولیں گے تو کروں گا, وہ اطاعت ہے. حکم دیں گے اطاعت کریں گے, عمل کریں گے, وہ کیا ہوں گے؟ اطاعت ہے, وہ فرما برداری ہے. لیکن اتباع یہ ہے, اب تم انتظار نہیں کرنا نبی حکم دیا نہیں, اب تم کیا کرنا, نبی جو کر رہے ہو دیکھ کے کرتے چلے جانا بغیر کسی انتظار کے. یہ ہے اتباع. اور اسی لیے اتباع کا تعلق محبت سے ہے, اور اطاعت کا تعلق مقام سے ہے. آپ کا مقام اتنا بڑا ہے نا بھائی, آپ کو حکم دیں گے تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن اتباع کا تعلق محبت سے ہے. اسی لیے بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں پہ ایمان کی بات کہی گئی, اور محدثین بھی اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں, یعنی اس سے ایمان کا تعلق ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ایمان بالرسالت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے ہاتھ میں دے دیے کہ تم جانچو اب میرے اوپر سے کتنی محبت ہے تم کو. تو وہاں کیا بات فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمنو, لا کے معنی نہیں, یعنی تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ, اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. محبوب نہ بن جاؤں یعنی مطلب ایک بیٹے کو باپ سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ نبی سے محبت ہونا. ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ نبی سے محبت ہونا. تمام انسان, دوست, احباب, رشتہ داروں سے جتنی محبت ہے نا, اس سے زیادہ محبت آپ کو رسول سے ہونا, تب جا کے انہیں مومن بنتا. یہ حدیث ہے, آپ کا ارشاد ہے. اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے باپ, اس کے اولاد, تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اور اس کے مال سے بھی زیادہ. یہ بھی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے, مال کا بھی لفظ ہے, وہ مالی ہی و اہلی کے الفاظ آتے ہیں دوسری حدیث میں. تو اب یہاں پہ کیا پیمانہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے محبت ہے, سب معیار کیا دیا, تم جانچو وہ بھائی کیا نہیں. اب باپ سے زیادہ ہونا, اولاد سے زیادہ ہونا, مال و دولت سے زیادہ ہونا, تمام رشتہ داروں سے زیادہ ہونا, یہ محبت اگر ہے تو پھر نبی سے, نبی کا ایمان ہے آپ کے پاس. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ پیمانہ دیا. اچھا اس میں ایک بات سن لیجئے اب آپ, حدیث کی جو خاص اس کے اندر ایک باریکی ہے عربی الفاظ میں, وہ کیا ہے؟ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہے
ایکول اتنی ہی محبت اگر نبی سے ہے مومن نہیں ہوتا. محبت تو ہے مگر کتنی ہے؟ جتنی بیٹے سے اتنی سے تو نہیں ہوتا، مومن نہیں. کیا الفاظ استعمال کیے گئے؟ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہے اگر اتنی ہی ہے تب بھی ایمان نہیں ہے. بیٹے سے زیادہ محبت نبی سے ہونا تو پھر ایمان ہے. کیوں؟ وقت آنے کے اوپر بیٹے کو بھی قربان پڑنا، بیٹے کو بھی ہٹا دینا راستے سے. وقت آنے کے اوپر کوئی مسئلہ آ گیا، وہ مسئلے میں باپ کا کچھ حکم ہے اور رسول کا کچھ حکم ہے، باپ کی کچھ خواہش ہے، رسول کا حکم اس کے خلاف ہے. اب ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ رسول کی بات کو اہمیت دے رہا اور باپ کو بازو میں رکھ رہا انہیں، یا نہیں رسول کی بات کو بازو میں رکھ کے باپ کی بات کو مان رہا. نہیں، رسول کو بازو رکھ دیا، سیکنڈ لائن پہ رکھ دیا. دیکھیں گے بعد میں. پہلی صف میں کس کو کھڑا کیا؟ باپ کو کھڑا کیا، بیٹے کو کھڑا کیا، دوسروں کو کھڑا کیا، نبی کو بازو میں رکھ دیا. اسی لیے قرآن میں الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیچھے رہو. آگے مت بڑھو، اپنی بات کو آگے مت کرو، تو رسول کو سائڈ میں مت کرو، رسول کو اوٹک مت کرو، پیچھے رہو ہمیشہ. اتباع اس کا تعلق محبت سے ہے. بات سمجھ میں ہے نا آپ کو؟ کیوں؟ جہاں کسی سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کے حکم کو نہیں دیکھتا، اس کے رنگ میں رنگ جاتا. انہیں کیسا کھا رہا، انہیں کیسا پہن رہا، کون سے کپڑے پہن رہا، کیا اس کی رنگ میں رنگ جاتا. دیکھو آپ جیسے کالج کے بچے ہمارے پڑھے لکھے ہوئے دیکھتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے کوئی ہیرو لوگ ہیں، اگر ہیرو اس کا کوئی لائکر ہے، کوئی لائک کرتا انہیں ہیرو کو، اس کے ویسی کٹنگ بناتا، اس کے ویسے کپڑے پہنتا، انہیں پھاڑ کے پینٹ پہنا تو انہیں بھی پھاڑ کے پہنتا. دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں آخر ایسا ہو رہا؟ بابا بول رہے ہیں مت پہن ایسے کپڑے، اماں بول رہے مت پہن ایسے کپڑے. ارے تم، مگر پھر بھی انہیں اس کی محبت میں اتنا دیوانہ ہے، انہیں بولا ہی نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں اس کو. اچھا انہیں جو پہن رہا ڈائریکٹر اس کو فیس دے رہا، اس کو کون دے رہا؟ لیکن محبت وہ چیز ہے کسی کو جو لائک کر لیا اور کسی کو اپنا ماڈل بنا لیا تو پھر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ بولے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، تم اپنے نبی کو اپنا ماڈل بنا لو، بس ان کے نقش قدم پہ چلو. آپ دیکھیں کوئی بچے انہیں ہیرو کان میں بالیاں ڈال لیا تو انہیں بھی نہیں ڈال لے رہے، دیکھ رہے ہیں اپن. وہ ہیرو پیچھے چونڈا بنا تو نہیں بن لے رہے، تم دیکھ رہے ہیں. تم کیوں ہو رہا ایسا؟ لائک کٹنگ، ہیئر اسٹائل، کیا کیا کچھ کر لے رہے لوگ، جو ویسا کرا ویسا کر رہے. کیوں؟ اس کا ماڈل بن چکا ہے. اور اللہ بول رہے تم نبی پہ ایمان لائے اور تمہارا ماڈل نبی ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم کو نبی سے محبت ہونا ہے، تمہارے لائکر نبی ہونا ہے. کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی نا انسان اس کے رنگ میں رنگ ڈوب جاتا. یہ ہے اطاعت، اتباع اصل میں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ مجھ سے بے انتہا محبت نہ ہو جائے. محبت ہوگی تو خود بخود نبی کو اپنا لیتے. ضرورت نہیں اب سمجھانے کی، ارے وہ کیوں کر رہا، یہ کر وہ کر، 50 باتیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بغیر بولے کے کرنا شروع کر دیتا انہیں. اب جیسے کہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، کیونکہ لائے خود بخود. یہ ہے محبت. آپ دیکھیں گے، آپ شام کا وقت میں آپ کو کاروبار سے دکان بن کر کہیں بھی جا رہے ہیں، گھر میں آپ کے بیٹے ہیں، چھوٹے بچی ہیں، فلاں، جاتے جاتے کبھی جیب میں پیسے ہیں، کوئی چیز پسند کی دکھ گئی تو آپ فوری اٹھا لیتے. ارے میرا بچہ خوش ہو جاتا لے کے. کہتا کیا بھائی، اپنی اپنی غریب رہو، امیر اس سے بحث نہیں ہے نا.
آپ کو بیٹا نہیں بولا لاؤ بول کے، نہ بیٹی بولی. آپ کے اندر جو بیٹے اور بیٹی کی محبت ہے نا، ارے بھائی یہ لے کے گئے تو خوش ہو جاتا میرا بچہ بولتے ہیں. یہی معاملہ ہے. اگر میں نبی کے نقش قدم پہ چلوں گا تو کل نبی خوش ہو جائیں گے، راضی ہوئیں گے. کسی کو خوش کرنا ہے نا، اسی یہی ہے اصل میں. لے کے جا رہے نا اپن بغیر بولے کے ہر چیز. آدمی کے نیچر و فطرت میں جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کے لیے مٹ جاتا ہے. تو پھر نبی سے محبت ہے، دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا؟ پھر کیا ہے تمہارے پاس؟ اگر نبی سے محبت ہے لیکن نبی کی زندگی کو تم اپنائش نہیں، تو شیطان کا دھوکہ ہے آپ کی زندگی میں. آپ دھوکے میں آئے، شیطان دھوکے میں ڈال دیا آپ کو. خالی درود سلام پڑھ لو بس ختم. اس کے بعد پھر وہی حرام خوری ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی دغا ہے، وہی عیاریاں ہیں، وہی بدماشیاں ہیں، وہی لپا ڈپی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ بس خالی درود سلام پڑھو، اس پہ جھگڑے. اب حقیقت نہیں ہے نبی کی زندگی. فائدہ کیا اس سے جھگڑے؟ نبی کی محبت ہی ہے. اور ایک نبی کے آپ بتاتا ہوں. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے. ہدایت کون دینے والا ہے؟ اللہ. اللہ اب کیا بولا قرآن میں؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورہ اعراف. اگر تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے ہی تو میں تم کو ہدایت دینے والا ہوں. ہدایت دینے والا تو اللہ ہے. اب اللہ کس کو ہدایت دیتا ہوں بول رہا؟ جو نبی کے نقش قدم پہ چلیں گا میں اسی کو ہدایت دینے والا ہوں. نقش اور قدم کسے کہتے ہیں؟ عموماً آپ کبھی مٹی کے راستے، زمین ہے وہاں پہ کچھ ہے، کوئی پانی پڑا، کچے راستے پہ، اب چلتے چلتے لوگوں کے وہاں پہ ایک راستہ بن جاتا ہے نا، مٹی پہ چلتے چلتے راستہ بن گیا. نقش. نقش کیا ہے؟ نقش یہ ہے. قدم کے معنی کیا ہے؟ پیر. نقش قدم کیا معنی ہو گئے اس کے؟ یعنی جو راستے پہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدم جا جا پڑھ کے وہ راستے پہ آپ کے قدم کے نشان پڑ گئے. ان نشانوں کے اوپر تم بھی چلو گے ہی تو میں تمہیں ہدایت دوں گا، کیونکہ وہی آپ کے قدموں کے نشان ہیں جو جنت تک لے جانے والے ہیں. آپ کے پیر کے جو قدم ہے نا، نشان، وہی جنت کو جانے والے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اتباع کرو، پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو تاکہ تم کو ہدایت دی گئی. اور جس کو ہدایت مل گئی اس کے لیے جنت ہے. کیا بات ہو گئی بھی یہاں پہ آسان بات سمجھنے کے لیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں پہ چلا ہے ان کے چھوڑ کے کوئی نئے راستے آپ نکال لیں گے تو آپ جنت تک نہیں جا سکتے. آپ کہیں بھی بھٹک جاتے ہیں. وہی ایک راستہ ہے، صراط مستقیم. اسی لیے کہا یاسین میں ابھی پڑھے آیت علی صراط مستقیم. کتنی بھی دعا کر لو تم، جب تک نبی کے راستے پہ نہیں آئے تم کو صراط مستقیم ملنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا. اب رحمت کے لیے بات کیا آئی تھی؟ جب تک اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے. ہمیں کیا پڑھے تھے ہم آیت؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے نبی کے اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اب معنی کیا ہوئے اس کے؟ اب یعنی جب تک ہماری زندگی میں نبی کی اطاعت نہیں، اللہ کی رحمت نہیں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو اعلان کر دیا قرآن میں. کیا بول کے کرا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب کیا بات ہوئی یہاں پہ؟ اب اللہ کی رحمت آپ کی شکل میں ہے، اللہ کی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے. اگر آپ کی اطاعت نہیں کریں گے ہم تو رحمت
نہیں مل سکتی. یہ بھی فیصلہ ہو گیا. اور آپ کی اتباع نہیں کریں گے تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی. یہ فیصلہ قرآن کا ہے. اب آپ کی عظمت کیا ہے، ذرا ایک ہم آیت پڑھیں گے. سورہ آل عمران میں ہم پڑھے تھے پہلے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھیے اب لفظ آیا، کیا آیا؟ فاتبعونی. اطاعت نہیں، اتباع. یہاں لفظ آ رہا اتباع کا، یعنی نبی کے نقش قدم. اطاعت بولے تو حکم، نقش قدم بولے تو آپ کا عمل، سنت. اب کیا بات آ رہی ہے یہاں پہ؟ کیا بول رہے اللہ؟ قل، نبی کو حکم ہو رہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ سے محبت ہے، یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. کیوں کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے تھے زیادہ. اللہ ہم سے بہت محبت کرتا، ہم نبیوں کی اولاد ہے، ہم، ان کا دعویٰ تھا یہ. تو دعویٰ کر رہے کہ بھائی ہم سے اللہ بہت محبت کرتا، ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا، اے نبی ذرا ان سے بولو، آپ ان سے کہیے، آپ اگر واقعے میں تم کو اللہ سے محبت ہے تو تم کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ میرے نقش قدم پہ چلے بغیر تم کو اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی. اب یہاں پہ ہم تجزیہ کریں گے، ذرا اس کو کھولیں گے. ذرا کیا بول رہے ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو یہ بات دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو کیا ہوگا کہ تم میری اتباع کرو، میری نقش قدم پہ چلو، تو اللہ تم سے محبت کریں گا. یہ آیت پوری ہے. اب یہاں پہ دو گریڈ بتائے گئے، دو گریڈ ہے، دو مقام ہے. کیا مقام ہے؟ ایک ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا ہے اللہ آپ سے محبت کرنا چاہ رہا. تو دونوں میں مقام کون سا بلند ہے نا؟ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو اب اللہ وہی بول رہے ہیں یہاں پہ، تم مجھ سے محبت کریں گے. محبت تو دونوں فریق میں ہوتی ہے نا بھائی. ایک آدمی محبت ہے، دوسرا محبت ہی نہیں کرتا، تو آپ کی محبت کس کام کی؟ نہیں، انہیں بھی کرنا آپ سے. میرے کو محبت ہے، نہیں جمتی معاملہ. دونوں محبت ہونا. خالی اب کہیں بھی راستے پہ آپ لڑکی کو چھیڑیں گے، فلاں بلا پولیس میں چلے گئے تو میں نے چھیڑ رہا تھا بولتی ہوں تو ڈال دے چندر لے آ کے. لیکن اگر یہ بولی نہیں بھائی یہ میرا جو ہے نا کیا بولتے بھائی فرینڈ ہے، بولے تو جاؤ جاؤ بولتے. اچھا، مطلب ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے. اب یہاں پہ جو ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، یہ کیا ضروری ہے اللہ بھی ہم سے محبت کرے؟ کیا بھائی کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. تو لیکن اللہ کیا گریڈ بتا رہے ہیں رسول کے یہاں پہ؟ دیکھو، تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں اس سے ایک اعلیٰ چیز آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اگر تم میرے رسول کے نقش قدم پہ اگر چلو گے تو میں خود تم سے محبت کروں گا. یہ ہے گریڈ. اللہ خود محبت کے لیے تیار ہو رہا، لیکن کب؟ جب میرے نبی کے نقش قدم پہ تم چلو گے تو میں خود محبت کروں گا. اور میں محبت کے کروں گا کیا معلوم تم کو؟ واللہ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری زندگی کے سارے خطاؤں کو معاف کروں گا، غلطیوں کو معاف کر کے تم کو جنت کے نعمتوں میں داخل کر دوں. یہ میری محبت ہے. دیکھیے کیا کیا قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں باتیں آ رہی ہیں. سمجھے آپ؟ اور ہمارے پاس خالی پکارا چل رہا، خالی یہ میلاد وہ میلاد، یہ جلسے کہنا اپنا چیخو خوب یہ ہو، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. میں ابھی آپ کو بتایا نا، سال میں نہیں، یہاں پہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کرو، پوری زندگی میں تو نبی ہونا ہے تمہارے کو. خالی نماز کا وقت آئے تو نہیں، پوری زندگی. یہ ہے نبی.
اب نبی کی اتباع میں کیا ہے؟ نبی جیسا کرے ویسا کرنا اور نبی جو بولے وہ کرنا. یہ بات ہم نے پڑھی ابھی سورہ حشر کی آیت میں. وہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اس سے مضبوط پکڑ لو. جو دین جو شریعت دی ہے نا آپ کو اس سے مضبوط پکڑو، چھوڑو مت. اور جن کاموں سے جن باتوں سے اللہ کے نبی نے تم کو منع کیا روکا ہے اس سے رک جاؤ. اور نہیں رکیں گے تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع میں آپ کے نقش قدم پہ چلنا عمل. اب آپ کے نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کی سنت کے مطابق. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھتے ہو تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو. تو اب نماز کے لیے آپ کا عمل ہونا ہے، حکم نہیں. حکم تو نماز پڑھو کا ہے، پڑھنا کیسا ہے؟ مجھے دیکھتے ہوئے پڑھو. یہ ہے دین، اتباع اسے کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنی سنت سے پورا دین ہم کو سمجھا کے چلے گئے، پورا دین ہم کو بتا کے چلے گئے. کہیں بھی ہم کو نہیں چھوڑا. پوری شریعت آپ کے اوپر دین مکمل کر دیا گیا اور آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا. آپ کی اتباع کے بغیر ہدایت نہیں ملتی کہا گیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب اللہ کے نبی پورا دین ہم کو سمجھا کے چلے گئے. چھوٹا مسئلہ ہو چاہے بڑا مسئلہ ہو، یہاں تک کہ آپ کو پیشاب کرنا ہے کیسا کرنا ہے، طہارت کیسی لینی ہے، غسل کیسا کرنا ہے، کیا بھائی صحبت کیسی کرنی ہے، نکاح کیسا کرنا ہے، سب بتا دیا بھائی، سب بتا دیا. بیت الخلاء کو کیسا جانا ہے، بیت الخلاء سے کیسا نکلنا ہے، مسجد میں کون سا قدم ڈالنا ہے، مسجد سے کون سا قدم جاتے وقت ڈالنا ہے، ساری چیزیں بتا دیا. بستر پہ لیٹتے وقت آپ کو کس طرح سونا ہے، کیا پڑھ کے سونا ہے، صبح اٹھ گئے تو کیا پڑھنا ہے، کیا بولنا ہے، سب بتا دیا. کوئی چیز نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے. اسی لیے سنت کہا گیا ہے اس کو. دین تکمیل ہو گیا ہے، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی. مر گئے تو کیا کرنا ہے، پیدا ہوئے تو کیا کرنا ہے، آخر تک پیدا سے لے کے خبر تک، ماں کی پیٹ سے لے کے خبر تک سب بتا دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑا. اب چاہے مسئلہ خوشی کا ہو چاہے مسئلہ غم کا ہو، سب بتا دیا. دین کی تکمیل ہو گئی 1400 سال پہلے. اب اس دین میں ذرا برابر نہ تو کمی ہو سکتی ہے اور نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے. نماز کے مغرب کے 3 رکعت ہے. ارے یہ کیسا یار ہونا، 2 ہے نا 4 ہے، یہ 3 بیچ میں کہیں کو آ گئی. اور کون سے تو بھی گاؤں میں کہیں تو بھی یہی بولا نہیں بھائی میں 4 پڑھتا ہوں، بولا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ مغرب کے 3 کے بجے 4 پڑھے تو کیا خیال ہے؟ غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑتا. بھائی 4 پڑھ لیا غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہے. اب اگر انہیں بولا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، کیا غلطی کیا کرا، میں کوئی گناہ تھوڑے ہی کروں بھائی، میں تو سورہ فاتحہ پڑھا، رکوع بھی کرا، سجدے کرا، کیا گناہ تھوڑے ہی ہے؟ بولو آپ. امام کو نکال دیتے وہاں سے کیا خیر نہیں، کیوں کیا گناہ ہو رہا وہاں پہ؟ بولو آپ. کچھ ہو رہی گناہ ہو رہا نہیں ہو رہا. بہت بڑا گناہ ہو رہا وہاں پہ، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ انہیں بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا، مداخلت کر رہا نبوت میں. اللہ کے نبی کو بھیجنے کے بعد کسی کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے کہ اپنے طور پہ دین میں کچھ رتی برابر بھی اضافہ کرے. ہم نے یہ مقام کسی کو دیا ہی نہیں نبی کا. انہیں نبی کی توہین کر رہا ایسا کر کے. لہذا یہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے.
اسی کو بولتے گمراہی. انہیں عبادت نہیں کر رہا بلکہ بہت بڑا گناہ کر رہا. انہیں گمراہی، دین کو بدل رہا، نبی کے لائے ہوئے دین کو بدل رہا. انہیں بھی سمجھ رہا کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. اللہ بولے کوئی کچھ نہیں، میرے نبی کے آنے کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ مفتی کی، نہ ملا کی، نہ حضرت کی، نہ مرشد کی، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے سامنے. آپ کے لائے ہوئے دین میں نہ تو کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے. یہ اللہ کا فائنل دین ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، ختم. اور مکمل ہونے کے بعد ہم نے آپ کو بلا لیا برخاست. اسی کام کے لیے آپ آئے تھے، کام ہو گیا پورا، بلا لیا. اب یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں اب دین میں، اس کو گمراہی. جیسے یہی ہمارا مسئلہ لے لیا اب میلاد کا، کیا ہے سر؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کتاب میں نہیں ہے جو کر رہے ہیں. کسی حدیث کی کتاب، کسی 4 امام ہے 4 اماموں کی کتابوں میں، آخر میں پیران پیر کی کتاب، کوئی کتاب میں کہیں تو اس کو ہونا نا اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے بعد 40 سال، پھر اس کے بعد 23 سال نبوت کے، کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا. صحابہ کی زندگیاں پورے، پھر کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا. یہ سب 400 سال کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوئی. یہ پیدا کرنے والے پورے جو ہے گمراہ لوگ تھے، شیعہ لوگوں میں سے تھے. سب سے پہلے جو ہے مصر میں جب شیعہ لوگوں کی حکومت تھی فاطمین کی، انہوں نے اس کو ایجاد کیا 400 سال گزرنے کے بعد. اب آج کی حالت دیکھ لی کیا ہو رہی ہے. اور پھر خیر وہ تو دور کی بات ہے، ہم بھی اپنے بچپنے میں نہیں دیکھے یہ چیز. دیکھے کوئی بھی نہیں دیکھے نا. اچھا پھر یہ تو نظام کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. دیکھے کبھی نظام کی حکومت ایسا کبھی ہوا؟ کہیں جس کا عمل اور دخل نہیں ہے. آج اس کو دھوم دھام وہ فلاں فلاں کیا کیا کچھ کر دیے، یہاں تک کہ اس کو عید بولنا شروع کر دیے. اب جب اب حالت یہ ہوگی کہ اللہ عیدگاہ میں بھی جا رہا ہے، نمازاں بھی پڑھ رہی. یہ سب دین کو برباد، ختم. اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین جو تھا اس کی شناخت کو ختم کر دو. یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں یہ پوری. مسلمانوں کو گمراہ کرو. اور اللہ وارننگ دیا قرآن میں مسلمانوں کو، دیکھو یہود و نصارہ تمہارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے مومنو اگر تم یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے، اگر ان کے کلچر کو اپناؤ گے، یہ تم کو ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے وہی کر رہے ہیں. انہوں عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے ہم بھی منانا چاہ رہے ہیں. ایسا ہے، دین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر کوئی اس دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ نکال رہا ہے جو ہمارے دین میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی کوئی کام ایسا نہیں کرے، صحابہ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، اگر بعد میں کوئی کر رہا ہے تو وہ مردود ہے، اس کو رد کر دینا چاہیے اس کام کو. یہ بات کہیں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کہ اکثر آپ جمعہ سے پہلے خطبہ دیتے تو یہ آپ کی احادیث ہے آپ پڑھتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات قرآن کی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دین میں وہ سارے بدترین کام ہیں جو بعد میں میرے بعد نکالے جائیں. پھر اپنے آپ نے ظاہر ہے کہ آپ آخری نبی ہے تو قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے بگاڑ پیدا ہونے والا، سب نشاندہیاں کر کے گئے آپ سارے. آپ کے بعد کو رسول نہیں ہے. ایک مقام پہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
دیکھو میرے بعد جو زندہ رہیں گے لوگ، قیامت تک کی بات ہے اس میں، وہ لوگ دین میں امت میں بہت سارے اختلاف دیکھیں گے. اختلاف ادھر انہوں کرو بول رہا، ادھر کو بول رہا، یہ مولوی وہ بول رہا، وہ مولوی یہ بول رہا. سمجھے آپ؟ کیا وہ نہیں کرنے والے کو انہیں بول رہا بدعقیدہ، انہیں بول رہا فلاں، سب لڑ لیں گے امت. فسرائے، سمجھے، اختلافاً کثیراً، بہت کثرت سے اختلاف دیکھیں گے تو میری امت میں. اس کا علاج بتایا آپ نے. تو ان حالات میں تم کو کیا کرنا ہے پھر، وہ آپ نے فرمایا. اختلاف، انہیں وہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، فلاں فلاں بول رہا، تو اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ تم کو ان حالات میں کیا کرنا ہے. فرمایا آپ نے علیکم بسنتی، ان حالات میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ میرے طریقے کو مضبوط پکڑو، کہ دیکھو جو کام ہو رہا میرے طریقے میں ہے یا نہیں. وہ کام میرے دور میں یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، میرے بعد صحابہ کا دور ہے، صحابہ کے دور میں یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، دیکھو تم. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نہ صرف میری سنت بلکہ میرے خلفاء راشدین کے دور کو دیکھو تم. خلفاء راشدین کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھے، یہ دور میں یہ کام ہوا کیا دیکھو تم، اگر ہوا ہے تو کرو کام. تم لوگ منع بھی کرتے تو تم کو کرنا چاہیے یہ کام. اگر یہ دور میں یہ کام نہیں ہوا پھر اسی کا نام بدعت ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور اس کے بعد جو الفاظ آپ نے فرمائے ہیں نا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو کیا فرمایا؟ دانتوں سے، داڑھ کے دانتوں سے مضبوط پکڑو، چھوڑنا نہیں. لفظ استعمال کیا، دانت نہیں بولے سامنے کے، گرپ نہیں ہوتی اس میں، داڑھوں میں گرپ ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پکڑو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو، ایسے پکڑو کوئی چیز داڑھ میں مضبوط پکڑی جاتی ہے، چھوڑو مت. اور میں تمہیں منع کرتا ہوں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے دین میں. ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعہ، ہر چیز جو دین میں نئی نکالی جا رہی ہے میرے بعد، اسی کا نام گمراہی ہے، بدعت ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، کل ضلالۃ فی النار. نئے طریقے بولے تو یہ نہیں کہ چراغ کے وجہ آپ لائٹ لگا رہے ہیں، آپ اونٹ کے وجہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں. نئے طریقے تو دین کے اندر نئے طریقے، دنیا میں نہیں. دنیا میں کرتے چلے جاؤ، نئے نئے چیزیں ایجاد کرو، لیکن دین کے لیے آیا ہوں میں، دین تکمیل کر کے جا رہا ہوں میں اب. لہٰذا میرا جو دین ہے اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہونا. آخری رسول ہو، میرے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ پھر بگاڑ پیدا ہوگا تو کون آ کے پورا کریں گا اس کو. اللہ کے نبی کے دور میں دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت، رسول اللہ کے پورا کر دیا اس کو. اب آپ کے بعد کون آئیں گے پھر؟ کوئی نہیں. اسی لیے تاکید کی گئی نبی کے طریقے پہ پکڑو، یہ نبی کیے. کیا بتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ آپ سے محبت، اور وہ جو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اور وہاں کیا تھی بات؟ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کے باپ اور بیٹے سے زیادہ محبت ہو. اب یہ حدیث میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہاں محبت کی بات ہے، اب یہاں پہ اطاعت کی بات ہے. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کا غم میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. میں جو دین لے کے آیا نا اس دین کے تابع ہو جانا، تب جا کے مومن بنے گا. انہیں اس کی خواہشات، اس کا غم، اس کی خوشی، اس کا لینا، اس کا دینا، اس کی نیتیں، اس کے ارادے، اس کے منصوبے، یہ سب میرے لائے ہوئے دین کے مطابق اگر ہے تو مومن ہے. پھر محبت کی جو بات آئی تو وہاں کیا فرمایا آپ نے؟ من احب سنتی فقد احبنی.
جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے عمل سے، اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرے کو نبی سے اتنی محبت ہے بول رہا، نہ تو نماز کو آتا نہ کچھ کرتا، سمجھ میں آ رہا، پھر محبت ہی ہے بول رہا انہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا پہلے عمل بتا رہے، اگر کسی کو محبت کا دعویٰ ہے تو اس کو اپنے عمل سے ثبوت دینا پڑے گا۔ جس نے میرے عمل سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور ایسا آدمی میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ رہیں گا۔ لکھ رہا ہے۔ اب یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اللہ کے نبی کیا بولے، میری سنت کو دیکھو۔ اور یہی بات قرآن میں آتی ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم ہی میں سے جو صاحب امر ہے، یعنی کوئی دیندار آدمی ہے فلاں، اس کی اطاعت، اس کی بات مانو، اس کی بات کرو۔ اگر تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو تم کیا کرو، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اس کو، یہاں وہاں نہیں جانا تم۔ انہیں یہ ہے بول رہا، نہیں ہے بول رہا، صحیح بول رہا، انہیں غلط بول رہا، ان کو مت دیکھو۔ اب میں کیا کروں، میں کیا حکم دوں، میری طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ تم، فردوہ الی اللہ ورسولہ، آؤ تو قرآن کے پاس لے کے آؤ اس اختلاف کو میری سنت کی طرف لاؤ پھر، اور قرآن اور حدیث میں جو فیصلہ ملے گا اسے قبول کرو تم۔ کیا مقام نبی کا دیکھو آپ۔ سورہ نساء کی آیت پڑھ رہا ہوں میں پھر، اللہ اب قسم کھا رہے ہیں اور نبی کو بیچ میں رکھ کے قسم کھا رہے ہیں۔ فلا وربک، جس کے معنی ہوتے ہیں بس اے نبی آپ کے رب کی قسم، حکمت دیکھو اللہ کی، آپ کو بیچ میں لا رہے قسم میں، نہیں تو اللہ خود بولتا تھا میری قسم بولتا تھا، ویسا نہیں بول رہا، کیا بول رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم۔ اتنی بڑی بات ہے معلوم ہے، اتنی بڑی قسم کیوں کھا رہا اللہ آپ کو مخاطب کر کے؟ آگے بڑھ کے جو بات حکم دینے والا اللہ تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ حکم ہے، وہ اس حکم کو مانے بغیر کوئی مسلمان باقی رہ ہی نہیں سکتا، وہ فیصلہ اللہ سنا رہے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے لوگ جو دعویٰ کر رہے ایمان کا، جب تک کہ آپ کا جو دیا ہوا فیصلہ ہے، آپ کا دیا ہوا جو ججمنٹ ہے، اگر ان کے خلاف بھی ہو رہا ہے تو بالکل دل و جان سے اس کو قبول کرنا۔ اگر ذرا سا بھی دل میں اعتراض ہے ہو رہا، ارے رسول کا حکم فیصلہ میرے خلاف آیا، بولو تو مومن نہیں ہونے۔ بھئی اب دو آدمی جائیں گے آپ فیصلے کے لیے تو کسی ایک کے خلاف تو پڑیں گے ہی نہ ہو، نہیں تو اللہ کیا بھائی، اب رسول جو فیصلہ انصاف کا کرے اور دو آدمی آئے، دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف تو ہوئیں گا وہ، اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اگر اس کو ذرا سا بھی اعتراض دل میں پیدا ہو گیا، بھئی یہ کیا رسول میری کر دیے، بول اللہ بولے انہیں مومن نہیں ہے، اس کو اٹھاویں سے، ہم نے آپ کو جج بنا کے بھیجا ہے، آپ کا دیا ہوا ججمنٹ اگر یہ قبول نہیں کر رہے ان میں سے کوئی بھی، فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور آپ کے دیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے سر جھکا دینا ہے، تب جا کے انہیں مومن ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ دوسری ایک آیت پڑھ گیا سورہ احزاب کی ہے، یہاں بھی دیکھیں یہی فیصلہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ دونوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، مرد اور عورت کو خاص طور پہ، کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کے لیے یہ آزادی اور یہ اختیار اللہ باقی نہیں رکھا ایمان کے بعد، اگر انہیں ایمان لا لیا رسول پہ
تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اب رسول پہ ایمان لانے کے بعد، قرآن پہ ایمان لانے کے بعد اب کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار باقی نہیں ہے. قرآن اور نبی کے احکامات پہلے سے فیصلے موجود ہیں، اس کے بعد اگر یہ بولے کہ نہیں دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا. ان یکون لہم الخیرۃ، ان کے لیے اختیار باقی نہیں ہے. خیر کیوں؟ اختیار، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں. ہاں کافر کے لیے کچھ بھی کر لیں دو، انہیں جو چاہے کرو اس کو. منافق جو چاہے کریں، انہیں منافق ہے کچھ بھی کر لیں. کافر ہے کچھ بھی کر لیں. لیکن اگر کوئی مومن جو دعویٰ کر رہا مجھے ایمان ہے قرآن اور نبی پہ، تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اس کی زندگی میں قرآن اور سنت میں پہلے سے ہی فیصلہ ہے اس کے مسئلے کا، اور وہ مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں نہیں کر رہا، انہیں دیکھوں گا سوچیں گے بول رہا، تو اللہ بولے مومن نہیں ہے، گیا انہیں کام سے، چلو برخاست. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو بازو کر کے اور اپنی منمانی چلائیں گے تو اللہ بولے یہ کھلا ہوا گمراہ ہے، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، کوئی فتویٰ بھی نہیں. مبین، کھلا ہوا گمراہ ہے. یہ کوئی میں قصے کہانیاں سنا رہا ہوں چ نہیں. میں آپ کہیں بھی بیٹھیں گے وعظوں میں چلتے رہتے قصے کہانیاں، وہ یہ کتاب وہ کتاب. یہاں مسئلہ نہیں، یہاں بات صرف ہوں گی پوری استدلال کے ساتھ قرآن اور سنت رسول اللہ. نہ اپنی بات ہم کہیں گے، نہ کسی کے کہیں گے کوئی مسلک کی بات. وہ بات یہاں پہ آپ کو بولی جا رہی ہے جو فائنل ہے، اور یہی بات کل حشر کے میدان میں رہیں گی. جو بات قرآن میں رہیں گی وہی بات حشر کے میدان میں رہیں گی، جو بات رسول کی رہیں گی وہی بات حشر کے میدان میں رہیں گی. تو آپ کو وہ باتیں بولی جا رہی ہیں جو حشر کے میدان میں آپ کے سامنے پیش کی جانے والی ہے. کوئی قصے کہانیاں نہیں. ہزاروں کے مجموعے لوگ قصے کہانیاں سناتے رہتے لوگ کو. ہم اس مقام پہ آ رہے ہیں اب رسول کی عظمت پہ. آخری میں بہت بڑی آیت ہے قرآن میں، آپ کی عظمت آپ کے احترام میں. اس سے بڑی کوئی آیت نہیں، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں. یہ آیت ہے سورہ حجرات کی. ایمان والوں سے خطاب ہے، اس میں مخاطب ایمان والے ہیں. ایمان والوں کو اللہ بول رہے ہیں نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، وہ سنو تم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے مومنو، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنا تو سوچو ہی مت تم خواب میں بھی. نبی یہ بولے کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں سب دیکھا، یہ سوچو ہی مت تم. نبی کا مقام کیا ہے معلوم؟ اگر تمہاری آواز ہمارے نبی کی آواز سے بھی اگر اونچی ہو رہی ہے تو تمہارے پورے زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دوں گا میں. حج کر کے آئے، وہاں مسجد بنائے، وہ کر دیے، یہ نیک کام ہے نا، یہ سب نیک کام ہے. مگر اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو رہی ہے نا، یہ سارے نیک کاموں کو میں جناب راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا، برباد کر دوں گا. نہ تو تم نبی کی بات کو اتنا ٹیک اٹ ایزی لے لو گے جیسا ایک دوسرے کی بات ہوتی. یہ نبی ہے. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے، باطل کر دیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تم کو گمان بھی نہیں ہوگا پھر کیا ہوا تھا. تم اسی خوش فہمی میں رہیں گے میں حج کرا تھا، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا ارے میرے مسجد بنا ہے، سب کہاں ہے میرا، وہ کہاں ہے، سب گئے تمہارے، کیونکہ تم نے یہ کام کیا تھا. پھر یہ ہے نبی کا مقام. کیا کر رہے ہیں نوٹ میلاد میں؟ چیخ رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ چیخ رہے، سلام چیخ رہے، درست چیخ رہے. سنو بھائی، ذرا بات کو ذرا سنجیدہ لیجئے، دین کو سمجھیے ذرا. آپ یہ جاہلوں کا دین نہیں ہے، یہ نبی لے کے آئے اس دین کو. بھائی سمجھا کے گئے میں قرآن سنت، جو دل میں انہیں کر لے راج کام. پھر رہا سہا کسر تو لیڈراں کر دیے پورا اپنے مقصد کے لیے. وہ جلوس، یہ جلوس، یہ جلسہ، سمجھے آپ؟
ان کے نام پہ کوئی آ رہا ہی نہیں، اب کچھ تو بھی نکالو ایک جلوس پبلک کو، ختم، کچھ بھی نہیں ہے دین سے وابستہ۔ سوچئے ذرا بات کو، کیا ہے قرآن کی آیت سورہ الحجرات، پھر خطاب ایمان والے آئیے والے وہ کر رہے ہیں، کفار کر رہا ان کر رہا، اس سے بحث نہیں ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب اس کے بعد صحابہ کرام کی حالت دیکھنے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ فرماتے ہیں یہ آیت کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 بار پوچھنا پڑ رہا تھا کیا بول رہے ہیں ابوبکر، اتنی دھیمی آواز میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح خاموش ہو گئے آیت اترنے کے بعد جس طرح ہمارے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور ذرا سا بھی ہلے تو اڑ جاتا انہیں، ایسا خاموش ہو گئے تھے اس آیت کے احترام میں، آپ کے احترام میں۔ یا کیا ہے، کیا ہو رہا، کچھ نہیں، سب جاہل۔ یہ سڑک پہ روڈوں پہ زندہ باد میں یہ سب جاہلوں کے ہوتے کام آئے۔ علم والا ہے کچھ اللہ کا بندہ ہے تو آئیں گا، وضو کریں گا، آئیں گا اللہ کے سامنے جھکیں گا انہیں۔ یہ جتنے بھی یہ سمجھ میں جو بھی ہو رہے سمجھ لینا یہ گمراہی ہے۔ جتنے کام سڑکوں پہ جتنے کام ہو رہے ہیں مسجدوں کو چھوڑ کے، فوری سمجھ لینا بات کو۔ میں پہچاننے کا ایک موٹا انداز بتا رہا ہوں آپ کو، کیا بھائی سڑکوں پہ جتنے بھی ہوں گے، کیونکہ سڑکوں پہ کیا مستی موج نکالنا ہے آپ کو، مسجد میں نکال سکتے ہیں مستی موج، نکال سکتے مسجد میں زور سے آواز سے پکار سکتے ہیں آپ کچھ، کیونکہ اب سڑک ہے ختم، یہاں تو ہے کہ نہیں، اللہ رسول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب سڑکوں کے پورے جاہلوں کے شیطانی کام ہے، چاہے کسی بھی نام سے لے لو آپ اس کو، اس سے بحث نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ سب بدعت ہیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ شرک ہے سارا معاملہ۔ بدعت وہ عمل ہے یاد رکھیے آپ جو رسالت کو ڈائنامیٹ کر دیتا ہے، نبی جو جس کام کے لیے آئے نا عمل، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ ذمہ داری ہے کوئی چیز بتانا، اگر کوئی دوسرا بتا رہا میں بھی بتا سکتا ہوں یہ کام، بولے تو کیا مطلب ہوا، نبی کے مقام کو ڈیمیج کر رہا انہیں، توہین رسالت ہے سب سے بڑی جو کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، وہ شخص دین میں نیا کام نکال رہا، نیا طریقہ نکال رہا، بدعت کا طریقہ، اچھا کام سمجھ رہا انہیں۔ جتنے بھی اچھے کام تھے اللہ کے نبی بتاتے ہی چلے گئے سب، کوئی عمل کوئی کام آپ نہیں چھوڑے، آپ کو بتا دیا میں نا بھائی، اور کیا ہونا، پیشاب ٹوائلٹ کو کیسا جانا، اور کیا ہونا اس سے زیادہ، باپ بھی نہیں بتاتا بیٹے کو، وہ بھی اللہ کے نبی بتائے۔ پھر باقی اسی لیے ہر وہ کام جو بھی نیک ہے یہ دیکھنا کا پڑے گا آپ کو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا یہ کام، محفوظ کر دیا اللہ دین کو؟ صحابہ کے دور میں ہوا کیا یہ کام؟ کیونکہ نبی کی پوری اتباع کرنے والے دل و جان سے صحابہ تھے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ان کے دور کو دیکھو آپ، ہوا کیا؟ نہیں ہوا تو وہ دین نہیں ہے، ہوا نیا کام ہے دین میں، وہ جس کو گمراہی کہا گیا، جہنم کی گمراہی، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر وہ طریقہ جو دور نبوت میں نہیں تھا، جو دور صحابہ میں نہیں تھا، کوئی دینی عمل یا ثواب کا کام، خیر کا کام، اگر وہ بعد میں کوئی مل رہا تو وہ گمراہی ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، ما انا علیہ و اصحابی، میں جس طریقے پہ ہوں، میرے جو صحابہ جو طریقے پہ ہے وہی طریقہ جنت کو جانے والا ہے، اللہ کے نبی ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں آپ کو اسی لیے بتایا میں تفصیل سے، اور اس میں جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہے نا یہ سب قرآن اور سنت رسول اللہ سے ہے، اس میں کوئی بات ادھر ادھر کی ہم نہیں کریں گے، اور یہ وہ باتیں جو کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا انہیں، سمجھے آپ؟ میں کوئی واقعہ سنا رہا ہوں، ہمارے حضرت بولے تھے وہاں، ارے آپ کے حضرت غلط تھے بول سکتے ہیں آپ، مگر یہاں بات قرآن کی آ رہی، سنت کی آ رہی، صحابہ کی آ رہی، اس کو کوئی غلط بول ہی نہیں سکتا دنیا کا کوئی مسلمان بھی۔ آپ کو وہ چیز دے دیوں میں یہاں پہ آج پیمانہ، حق اور باطل کا پیمانہ، ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ، بس یہی ہے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت،
سچی عقیدت یہی ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کے طریقے پہ چلیں، آپ کی سنتوں پہ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں. سمجھے، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی نہ چھوڑیں ہم. سمجھے میرا، معمولی سنت کو بھی. امام ابو حنیفہ ہے نا مشہور ہمارے فقہ حنفی کے، انہوں نے ایک بات کہی، اگر کوئی مسلمان رسول اللہ کی کسی سنت کو یہ معمولی سمجھ کے چھوڑ رہا ہو، معمولی، ارے تو معمولی یہ چھوڑ کے اگر انہیں چھوڑ رہا ہے تو اسلام سے خارج ہو رہا ہے. سنت پہ عمل نہیں ہوا الگ بات ہے، لیکن سنت تو، ارے یہ تو رکھو یارو معمولی ہے، یہ بول کے کر رہا اگر تو، کیونکہ سنت کو کبھی بھی آپ اس نظر سے نہیں دے سکتے یہ حقیر ہے، یہ معمولی ہے، کیونکہ نبی کا عمل ہے. ایسا سمجھا گیا کام سے، نہیں عمل ہوا الگ بات ہے وہ، لیکن یہ گمان سے چھوڑنا ہے تو معمولی ہے، چھوڑ دو اس کو، اللہ کو ناپسند ہے. اسی لیے ہم سنت کی اتباع کریں اللہ کا دین، اور اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہے. جب تک قرآن پڑھے گا آپ کو دین کی سمجھ نہیں آئیں گی، یہیں سے روشنی ملتی ہے. پہلے آپ قرآن سے روشنی ملتی ہے، سنت کی پہچان، نبی کی پہچان بھی یہیں سے ملتی. اللہ بتا رہے نبی کا کیا مقام ہے، اللہ بتا رہے نبی کے تعلیمات کیا ہے قرآن میں، یہیں سے ملے گا. یہی سارے علوم کا چشمہ یہی ہے قرآن. اس کو چھوڑ دیے تو آپ ختم، کچھ نہیں. پھر وہی قصے کہانیوں میں جانا پڑتا ہے، ان کے پیچھے ان کے پیچھے. اللہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. اللہ کے نبی جو ہے نا حجت الوداع میں بول کے گئے، میں تو جا رہا ہوں اب، لیکن تم کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ تمہاری راہ ہدایت کے لیے قرآن کو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب میرے بعد اس قرآن کے وارث تم آئے، اب میرے بعد اس قرآن کے وارث تم آئے، اب امت مسلمہ ہے. وہ قرآن پڑھیں گی، قرآن سمجھیں گی، قرآن پہ عمل کریں گی، اور قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گی. یہ ہمارا فرض عین ہے یہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آپ شاہد ہیں. شاہد کا میں نے پہنچا دیا پیغام قرآن. اور ہمارا بھی اب کام یہی ہے کہ ہم بھی شاہد ہیں، اشہد ان. اب ہمارا کام بھی یہی ہے کہ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہی کام کرتے ہوئے مر گئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. بس آج کی گفتگو کا موضوع یہی تھا، عظمت رسالت، مقام نبوت، آپ کی اطاعت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.